نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. حجاج بن یوسف سے لاکھ اختلاف صحیح، مگر سندھ کی فتح کا سہرا انہی کے سر ہے. اسی طرح حجاج کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ کوفے اور بصرے کے سرکش لوگوں پر کامیابی سے حکومت کی. حجاج کو اپنے اوپر اس قدر قابو تھا کہ بری سے بری خبر بھی ان کے ابروؤں پر شکن ڈالنے سے قاصر تھی. وہ غصے، نفرت اور انتقام جیسے جذبات کو خود پہ حاوی ہونے نہیں دیتا تھا. یہی اس کی کامیابی کا اہم راز تھا. ڈپریشن کا ناکامی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پریشان رہنے والے لوگ اسٹریس اور غصے میں غلط فیصلے کرتے ہیں، اور یہی فیصلے ان کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ اسٹریس عقل کو خپت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ روز 10 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، مگر اس محنت کا رزلٹ کیا آئے گا یہ آپ کے اختیار میں نہیں. لہٰذا اس کے بارے میں فکر مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ نتیجے کے بارے میں اسٹریس کا شکار ہوں گے تو پڑھائی میں یکسوئی سے بھی محروم ہو جائیں گے اور یقینی طور پہ اچھے نتائج نہ پا سکیں گے. آپ کا کام محنت کرنا ہے اور نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے. اس لیے جو آپ کے اختیار میں ہے اسی پہ توجہ دیں اور یقین رکھیں کہ رب کا قول سچا ہے. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ جد و جہد کرتا ہے. اسٹریس اور پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہر چیز پہ رد عمل دینا غیر معقول عمل ہے. ہر چیز آپ کے قابو میں نہیں، اس لیے جن حالات اور لوگوں کو آپ بدل نہیں سکتے ان پہ صبر کرنا سیکھیں اور انہیں جوں کہ توں قبول کر لیں. سمجھیں کہ آپ کیا قابو کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، کن حالات پہ آپ کا کنٹرول ہے، کن پہ نہیں. آپ کو غور کرنا ہوگا. یاد رکھیں آپ کا رد عمل آپ کو تکلیف دیتا ہے، نہ کہ کسی کی بری حرکت اور زیادتی. کوئی برا ہے یا بری حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا کردار اور عمل ہے. آپ کبھی لوگوں کے برے عمل یا کردار کو خود پر حاوی یا اثر انداز ہونے کی اجازت نہ دیں. اگر آپ نے ان چیزوں کا اثر لیا تو یہ آپ کی ناکامی ہے، کیونکہ آپ اسٹریس میں مبتلا رہیں گے اور یہ اسٹریس آپ کو کامیابی کی منزل سے دور لے جائے گا. ہمارے مسائل ہمارے لیے اتنے پریشان کن نہیں ہوتے جتنا ان پہ ہمارا رد عمل ہوتا ہے. یہی رد عمل ہمیں بے سکون رکھتا ہے. یاد رکھیں اگر کوئی حاسد یا دشمن اگر آپ کو غصہ دلا دے تو وہ جیت گیا اور آپ ہار گئے. آپ کا مخالف پہلے آپ کو غصہ دلائے گا، پھر آپ اس کے غصے کے عمل کے دوران وہی کریں گے جو وہ چاہتا ہے. یہ آپ کو قابو کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے. مگر کوئی غصہ دلائے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو کسی دانا کا قول ہے، اپنی مسکراہٹ سے انہیں قتل کرو اور اپنی کامیابی سے انہیں دفنا دو. آپ کی مسکراہٹ غصہ دلانے والوں کا وار کا بہترین جواب ہے. آپ کی جوابی مسکراہٹ ہی ان کو مار ڈالنے کے لیے کافی ہے. لہٰذا کوئی احمقانہ اور برا رویہ آپ کو پریشان نہ کرے. کسی کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر دے یا آپ سے مسکراہٹ چھین لے. مسکرا کے اس کو دیکھیں، اس رویے کو نظر انداز کر دیں اور آگے نکل جائیں. اگر الفاظ آپ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو آپ پہ کچھ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹرومین کا مشیر برنٹ کہتا تھا، لاٹھیاں اور پتھر میری ہڈیاں توڑ سکتے ہیں مگر الفاظ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. عظیم چینی فلاسفر کنفیوشس کا قول ہے، ظلم اور دھوکے کے شکار بننے سے کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچتا جب تک کہ تم اسے مسلسل یاد نہ رکھو. مثال کے طور پر باس کا میوٹ خراب تھا، آپ کو سخت سست کہا. آپ کا اس رویے پہ کوئی کنٹرول نہیں. آپ کو اسے ایک واقعہ سمجھ کے بھول جانا تھا، مگر آپ سارا دن اس واقعے کو ذہن میں دہرا کے خود کو تکلیف میں مبتلا کرتے رہے. باس کی ڈانٹ ایک واقعہ تھا، اسی وقت یہ واقعہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر آپ کے غلط رد عمل نے اس واقعے کو آپ کے لیے اذیت ناک بنا دیا اور آپ کا پورا دن خراب کر دیا. کوئی برا واقعہ پیش آئے تو اسی لمحے اسے دفن کر دیں اور ذہن میں دوبارہ نہ دہرائیں، ورنہ آپ مسلسل اذیت میں مبتلا رہیں گے. اسی بات کو یوں فرض کریں، کوئی دشمن آپ کو تھپڑ مارتا ہے یا آپ کی توہین کرتا ہے تو آپ سارا دن یاد کر کے کوڑتے رہتے ہیں، خود کو مزید اذیت دیتے ہیں. آپ کی نیند اور ازواجی زندگی متاثر ہوتی ہے اور آپ کو ڈپریشن کی سلیپنگ پلز کھانی پڑتی ہیں. اب سوچیں، جس دشمن نے آپ کو تھپڑ مارا یا توہین کی، اگر اسے پتہ چل جائے کہ آپ اس کی اس حرکت پہ کتنے تکلیف میں ہیں تو وہ خوشی سے چھلانگے مارنے لگے. آپ کا غلط رد عمل دشمن کی خوشی کا سبب بنتا ہے. مہاتما بدھا ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے آ کے انہیں زور سے دھکا دیا.
बुधा सीधे खड़े हुए, कपड़े झाड़े और सीधे चल दिए, पलट के बिना देखा कि धक्का देने वाला कौन है। उस शख्स का वार यूं बुधा ने गोया उसी पर पलटा दिया। अब वो हैरत ज़्यादा बुधा के पीछे पीछे आने लगा और बोला, मुड़कर तो देख लो किसने तुम्हें मारा है। बुधा ने बगैर मुड़े चलते चलते कहा, मुझे ज़रूरत नहीं कि देखूं तुम कौन हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि मुझे दुश्मनी से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही बदला लेने से दिलचस्पी है। मैंने तुम्हें माफ़ किया, लिहाजा चले जाओ और अपना काम करो। वो शख्स वापस लौट गया, मगर दूसरे दिन आके बुधा की शागिर्दी इख्तियार कर ली। इस वाक़े का सबक ये है कि अगर हम अपनी अना कुर्बान कर दें, जो मैं करती रहती है, तो हम माफ़ करना सीख जाते हैं। और जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं तो फिर ना गुस्सा बाकी रहता है, ना ही खौफ और डिप्रेशन। जब हम दूसरों को माफ़ कर देते हैं, दरअसल हम खुद को माफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि नफ़रत के मौलिक जज्बात ही हैं जो दुश्मन को तो मुतासिर नहीं करते, बल्कि ख़ुद हमें ही चूस रहे होते हैं, हमें आसाब ज़दा बना रहे होते हैं, हमारे चेहरों को झुर्रियों से भर रहे होते हैं, हमारे दिल की बीमारियों में मुब्तला कर रहे होते हैं, और यूँ हमारी ज़िंदगी और कामयाबी के लिए ज़हर कातिल साबित हो रहे होते हैं। लिहाजा आप इतने अल्लाह वाले ना भी हों कि लोगों को माफ़ कर सकें, फिर भी कम से कम अपनी सेहत और सुकून के लिए लोगों को माफ़ करने की आदत डालिए। माफ़ ज़रूर करें, लेकिन दोबारा उनको डसने का मौका कभी ना दें। इस सब को भूल जाना होगा, इसीलिए मजहबी आला ज़रफ़ी ज़रूरी नहीं, आप खुदगर्ज़ी के तौर पे भी इस आदत को अपने लिए अपनाना चाहें तो आराम से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो नेक आला ज़र्फ़ लोग हैं वो माफ़ करना इसलिए इख्तियार करें कि रब सुब्हानहू व तआला का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। फ़तह मक्का के वक्त जानी दुश्मनों को माफ़ करने की मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अपने ग़ुलाम को कितनी मरतबा माफ़ करें, तो आपने फरमाया, दिन में 70 मरतबा। माफ़ ना करना गुस्सा करना परेशान रखता है, और स्ट्रेस की वजह से इंसुलिन, कॉर्टिसोल और कुछ और हार्मोन्स दौरान खून में शामिल हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल की वजह से आसाबी निज़ाम मुतासिर होता है, खून का दबाव और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और जिस्म का मेटाबॉलिज्म मुतासिर होता है। सांस तेज़ हो जाता है, इंसान समझता है कि वह बेहोश रहने लगे, सर दर्द, पट्टों का खिंचाव, पेट और गले की खराबी रहने लगती है। लोगों को उदासी का दौरा पड़ सकता है और कोई काम करने का जी नहीं जाता। जिस्मानी मुदाफ़ाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है और जल्दी इन्फेक्शन होने लगते हैं। स्ट्रेस इस कदर ख़तरनाक चीज़ है कि आपके डीएनए की प्रोग्रामिंग को भी मुतासिर करता है। जदीद तहकीक के ये सामने आया है जदीद तहकीक के मुताबिक कि स्ट्रेस से विरासती मादे डीएनए को भी नुकसान पहुँचता है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराने की आदत डालें, क्योंकि मुस्कुराने से आप जो है तंदुरुस्त रहते हैं, और स्ट्रेस को आप सिर्फ मुस्कुराहट के ज़रिए ही डिफीट कर सकते हैं। तो हमेशा स्ट्रेस से बचने के लिए मुस्कुराहट को अपने चेहरे पे सजाए रखें, क्योंकि मुस्कुराहट के कई फ़ायदे हैं और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है।